اللہ کے لیے کرامت کا ظاہر کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر اللہ کرتا ہے، ولی خود نہیں کرتا۔ ایک اور سوال اس سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا ولی خود کچھ کر سکتا ہے؟ آج جو بے لگام زبان کہتے ہیں بابے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لحاظ سے بات ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نہ چاہے میں کچھ بول سکتا ہوں؟ اب آپ چپ ہیں نا، بات تو بول۔ اگر اللہ نہ چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ہم بول سکتے ہیں۔ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ولی اللہ کے بغیر کچھ کرتا ہے؟ ولی جو کرتا ہے اللہ کے اذن سے کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے۔ اس لیے بے لگام صاحب یہ سچ ہے کہ اللہ کے ولی مکھی کا پر خود نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ اجازت دے تو عیسیٰ روح اللہ پورا پرندہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ انہیں اذن دیتا ہے۔ اس لیے یہ گستاخ لوگ ایک عجیب غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگ عموماً بے ایمان ہو کر مرتے ہیں۔ گستاخ بندہ عموماً مرتے ہوئے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے گستاخانہ، تکبرانہ، بے باکانہ زبان نہیں بولنی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں ولی تو ولی رہا، نبی بھی۔ میں نے ایک پمفلٹ لکھا ہے، اس میں یہ بار بار جملہ لکھا ہے، ہر آن، ہر حال، ہر شان نبی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، ولی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر واقعی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن و حدیث کیا بتاتے ہیں کہ نہیں، اللہ پیاروں کا اذن دیتا ہے۔ یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ جب ثابت ہے تو ممکن۔ اب بات رہی کرامت ظاہر کرنا کتنی ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ میں نے بتایا ولی سے ساری زندگی کرامت ظاہر نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک۔ کئی ولی اللہ صاحب کرامت بن کر کہتے ہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ اولیاء اللہ کرامات سے آگے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تو صرف تیری رضا چاہتے ہیں۔ کوئی کرامت، کوئی شعبدہ بازی ان کے قریب بھی نہیں ہوتی، وہ تو ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس لیے کرامت ولی کے لیے ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے امام الفقہ امام اعظم کو اللہ نے باطنی آنکھ دی تھی۔ باطنی آنکھ جب کھلتی ہے نا، بندہ وہ دیکھتا ہے جو عام نہیں دیکھتا۔ حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ مسجد میں آیا، آپ نے ایک جملہ خطبے کے درمیان حضرت عمر کی طرح ایسا بولا جس کا پہلے اور پیچھے سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا ما لی ارا علی وجوہکم اثر الزنا، کیا وجہ ہے میں تم میں سے ایک بندے کے چہرے پر زنا کے اثرات دیکھ رہا ہوں۔ بندے حیران ہوئے، خطبہ تو ہو گیا۔ وہ بندہ جو مسجد میں داخل ہوا تھا اور آپ نے جو جملہ بولا تھا، تنہائی میں اس نے کہا امیر مومنین آپ نے مجھ پر اعتراض کیا، فرمایا تم بتاؤ نا تیرے چہرے پر آثار زنا کیوں ہے؟ کہنے کا امیر مومنین میں حیران ہوں، گلی میں نے غیر محرم کو دیکھا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے دیکھا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے بندے کی فراست سے بچا کرو، وہ خود نہیں دیکھتا، اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس بندے کے چہرے پر دیکھ لیا کہ یہ غیر محرم پر نظر ڈال کر مسجد میں آ رہا ہے۔ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، امام اعظم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اس نے کہا بابا جی، آج لوگ کہتے ہیں بابے کوئی شے نہیں، بابا جی آپ کو کس نے کہا؟ آپ مجھے جانتے نہیں، مجھے میرے ماں باپ کو۔ آپ نے فرمایا بیٹے تو وضو کر رہا تھا، تیرے بدن سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کا مزاج ماں باپ کے نافرمانوں والا تھا۔ پانی کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایک دو بندوں کو آپ نے بتایا ہمارے بابے یہ ہیں۔ اب سنیں، حضرت امام اعظم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں ایسی نظر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نظر تیرے نبی کے امتیوں کے عیب دیکھے۔ وہ نظر ختم ہو،
ہم ہوتے اس کرامت کی بنیاد پر پیری چمکاتے۔ سلام اس امام اعظم خلوص کے بندے کو جس نے رسول اللہ کی امت کے مخفی گناہوں کو دیکھنے سے توبہ کر۔ ولی بالا تار ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے اس کا مقصود صرف اللہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حقیقی ولی